السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، ماہ ربیع الاول، ربیع النور اپنے پورے انوار و برکات کے ساتھ ہم اور آپ پر سایہ فگن ہے. اس مہینے کے آتے ہی ہمارے دلوں کے اندر سرور اور احساس اور خوشی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور پورے شہر میں، حیدرآباد ہو، سکندرآباد ہو، ہر طرف خوشیوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. لوگ مبارکباد دیتے ہیں. چونکہ اس مہینے کی نسبت سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، آپ کی ولادت باسعادت سے ہے، جس کا انتظار پوری کائنات میں، پوری دنیا میں تھا. وہ انتظار اس مبارک مہینے کے اندر ختم ہوا، اور آپ کا درود مسعود اس ماہ مبارک میں دنیا والوں کو تحفے کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا. حضرت گرامی سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور آپ کے شب روز اور آپ کے سنتوں اور آپ کے طور طریقوں کو سیرت کہا جاتا ہے. چاہے آپ جلسہ میلاد مصطفیٰ کے نام سے کریں، چاہے آپ سیرت النبی کے نام سے کریں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کے سامنے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اہم گوشے اور حالات لوگوں کے سامنے آئیں، اور نبی سے ہمارا جو تعلق ہے اور ہمارا جو کنیکشن ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہو جائے، اور ہمارا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور ہمارا وقت اور کنیکشن اور بڑھ جائے. کیونکہ جتنا تعلق ہوگا، جتنا آپ کے بارے میں کہا جائے گا، سنا جائے گا، اتنا آپ کی عظمت اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے گی، اور جتنی آپ سے ہمیں محبت ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی ہی محبت کریں گے. یہ میرا اور آپ کا کہنا نہیں ہے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. لہذا سورۃ طیبہ، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھنا، سننا، اس میں وقت لگانا، اور کتابوں کی شکل میں پڑھنا یا تقریر میں کہنا سننا، یہ سارا کا سارا عبادت میں لکھا جاتا ہے، اور یہ سارا کا سارا ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، ثواب کا کام ہے. اور سورۃ طیبہ کا عنوان اور ٹاپک آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں ان کی پیدائش کب ہوئی، انہوں نے زندگی میں کیا کارنامے کیے، کتنی عمر ان کی ہوئی، اور ان کے حالات زندگی کیا ہیں، یہ ہم معلوم کرتے ہیں. لائبریریوں میں جاتے ہیں، کتابیں اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ساکینہ سے سیکھتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں نالج گین کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی
अलैहिस्सलाम की शान और आपकी अज़मत और आपका रुतबा और आपका मकाम और आपका मर्तबा इतना बुलंद फरमाया कि कुरान करीम में सूरह अल-नशर के अंदर अल्लाह ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, आए पैगंबर हमने आपके लिए आपके जिक्र को और आपके मर्तबे को बुलंद कर दिया। अब आप ये छोटी सी जो आयत है व रफ़अना लका ज़िक्रक, इसके एक एक लफ्ज़ में अगर हम गौर करें तो माने का समंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस छोटी सी आयत के अंदर एक मंत्र दिया है और आपका उलूम मर्तबा और आपके उलूम शान और आपका मकाम ऐसे प्यारे अंदाज में बयान फरमाया कि सुनने वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। हज़रत गिरामी सवाल में पैदा होता है क्या मेरे कहने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ जाएगी या आपके कहने से बढ़ जाएगी? क्या नाम करने की वजह से सरकार की शान में इजाफा होगा? नहीं, ना हमारे कहने की वजह से, ना हमारा नाम करने की वजह से, ना हमारा दरूद पढ़ने की वजह से, ना मुकाबिल की तकरीर की वजह से, ना वाइज के वाज की वजह से, ना बयान करने वाले के बयान की वजह से, ना लिखने वाले के लिखने की वजह से। सरकार का मकाम मर्तबा तो पहले से बुलंद बना है। लिखने वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला, सुनाने वाला, नाम को पढ़ने वाला अपनी शान समझता है और अपने लिए ज़ख़ीरे आखिरत समझता है। मेरे जरिए अल्लाह सरकार की शान में कुछ बोलने का मौका दे। अल्लाह ताला मेरे हाथ के जरिए, मेरे कलम के जरिए अल्लाह सरकार की शान में बोलने की इजाजत दी है। अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह के गिरामी हमारी वजह से सरकार की शान में इजाफा नहीं हो सकता। वजह यह है कि अल्लाह ने पहले ही फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, पैगंबर हमने आपको जिक्र बुलंद कर दिया। अब गौर करने की बात यह है अल्लाह ये नहीं फरमा रहे हम आपको जिक्र को बुलंद कर रहे हैं या करने वाले हैं, नहीं फरमाया। आयत में व रफ़अना आया, व रफ़अना पास्ट के सिरे को बताता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के एतबार से एक है कि मैं आपका काम कर रहा हूँ या मैं आपका काम करूंगा, ये दो जुमले हैं। लेकिन अगर कोई किसी के पास जरूरत लेकर जाए और जरूरत लेकर जाने के बाद सामने वाला जो ओहदे वाला है, कुर्सी वाला है, जिसकी बात चलती है, अगर वो लीडर है, अगर वो ये कहे ठीक है मैं आपका काम कर रहा हूँ, थोड़ी सी तसल्ली होती है। अगर हम ये कहें मैं आपका काम करूंगा तो आदमी परेशान हो जाता है, पता नहीं कि करेंगे कि नहीं करेंगे, बोल रहे हैं। जैसे कि फाइनल पीएस में और जजों के पास जो पीएस के फाइल होती है वो पड़ी रहती है। आप चाहें तो आपके सामने कहते हैं अनकरीब का प्रोग्राम बन जाएगा और कोई अगले महीने बन जाएगा, चंद महीने बन जाएगा, 6 महीने में बन जाएगा, काम बनेगा। सामने वाला काम कर रहा हूँ बोले या काम करने वाला हूँ बोले तसल्ली नहीं होगी। अगर सामने वाला, ओहदे वाला, कुर्सी वाला आपको ये कहे मैंने आपका काम कर दिया तो इसमें बहुत बड़ी बात होती है और सामने वाले को एक किस्म का एहसास होता है, उसको खुशी होती है कि मेरा काम बन गया, क्योंकि इतनी बड़े शख्सियत ने अपनी ज़बान से ये कह दिया कि मैंने आपका काम कर दिया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और आपको उलूम मर्तबा पर ये फरमाया है पैगंबर हम आपके जिक्र को बुलंद कर रहे हैं या करने वाले नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, पहले से कर दिया। यही वजह है कि एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको नबूवत को अता फरमाई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन, अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया उस वक्त में जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और गारे के दरमियान में थे, अभी आपका पुतला तैयार नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने सारी जमीन से अलग अलग जगह की जमीन की मिट्टियों को जमा किया, जमा करने के बाद उसको आटे की शक्ल में भूनकर उस पर पानी बरसाया और उसके बाद उसको ऐसे रख दिया। फिर होते उस मिट्टी के अंदर सड़क पैदा हुई, भूख पैदा हुई, फिर वो घट हो गया। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया मिन सलसालिन मिन हमाइन मस्नून, 3 जुमले अल्लाह ने फरमाए कि कच्चा गारा था, फिर उसमें सड़क पैदा हुई, फिर वो घट हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया। ये बोलने का मतलब अल्लाह का ये है ऐ इंसान चाहे तुम्हारी पैदाइश हो या तुम्हारे जबकि अंदर जो तुम्हारी असल है आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के एतबार से भी
سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز کروا دیا، اس لیے آپ کے بارے میں جو آپ کے القاب آتے ہیں اس میں یہ آتا ہے نبی اولین و آخرین، آپ اول کے بھی نبی ہیں آخرین کے بھی نبی ہیں، یعنی جتنی دنیا میں جتنے لوگ آئے سب کے نبی امام الانبیاء کا لقب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور جو لقب ہے اس لقب کو ٹائٹل کو پورا کرنے کے لیے شب معراج میں اللہ نے بیت المقدس میں 2 رکعت کی امامت کر کے پریکٹیکل کر کے بتا دیا سارے پیغمبر آپ کے پیچھے ہیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، جتنے پیغمبر جتنے بڑے بڑے پیغمبروں کے نام قرآن میں لیے گئے ہیں اور جن کے نام نہیں لیے گئے سارے کے ساروں کو سب نے کھڑا کر دیا اور سب سے آگے سرکار کو آگے بڑھایا گیا اور آپ سے ہی حکم دیا گیا 2 رکعت کی امامت کر کے یہ بتا دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند کر دیا ہے۔ حضرات گرامی ورفعنا لك ذکرک، اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ورفعنا کو جمع کیسے رہا ہے، ہم نے بلند کیا، حالانکہ اللہ تو ایک ہے تو اللہ کو یہ بولنا چاہیے میں نے بلند کیا، جیسے یہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آسمان کو بنایا، میں نے زمین کو بنایا، میں نے بارش کو نازل فرمایا، میں نے تم پر نعمتوں کو نازل فرمایا، پھر یہاں اللہ تعالیٰ جمع کیسے کیوں فرما رہے ہیں ہم نے بلند کیا میں نے نہیں فرمایا؟ اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ جب سامنے والا آپ کا دوست ہے اور وہ آپ کے پاس پریشانی لے کر آئے اور یہ کہے کہ مجھے فلاں جگہ سے پریشانی ہو رہی ہے، فلاں میرے پیچھے پڑ گیا ہے، فلاں مجھے ٹینشن دے رہا ہے، میں فلاں کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں اور مجھے بے چینی ہو رہی ہے، نہ کھانا کھایا جا رہا ہے نہ نیند آ رہی ہے، دن رات میں ٹینشن میں ہوں پریشانی میں، ایسے عالم میں جو دیش ہوتا ہے جو ہونے والا ہے وہ کیا کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ کہتا ہے ٹینشن کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں، حالانکہ میں اکیلا ہوں لیکن میں اپنے دل سے یہ کہتا ہوں ہم ہیں آپ کے ساتھ، ہم کا سوا اس انداز کو اپنے کہ اللہ نے فرمایا ورفعنا ہم نے بلند کیا کسی اور نے نہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے اگر ہم غور کریں گے ورفعنا اے پیغمبر ہم نے بلند کیا لگا آپ کے لیے بلند کیا، اگر اللہ چاہتے ہی وہ فرما سکتے ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ورفعنا کا ذکر لگا کیوں فرمایا، لگا اس لیے فرمایا اے پیغمبر تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، کیوں خوش ہو جائیں کہ لگا کا جب اس لیے استعمال فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی دعا میں آپ غور فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے ہیں اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک کا اے اللہ آپ سے استغفار کرتے ہیں، ونؤمن بک آپ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر ہر جگہ کا یعنی اللہ کا ذکر نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، لبیک اللہم لبیک ترانا وسنا بول دیجیے ان الحمد والنعمت لک والشکر لک اللہم لک الحمد، تو اللہ نے بھی جواب میں فرمایا اے پیغمبر اتنی جگہ آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ورفعنا لک آپ کے لیے ہم نے بلند کیا، تو گویا اللہ کی تعریف پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں، ایک سائیکل چل رہی ہے اور جو اللہ کی نبی کریم علیہ السلام کی تعریف فرماتے جاتے ہیں ان کی گزری دنیا میں بھی بنتی ہے آخرت میں بھی بنتی ہے، تو یہ ہمارا آپ کا بھلا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کو کیسی بیان کریں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں کچھ بول سکیں، کچھ کہہ سکیں، کچھ سنا سکیں، یہ تو ہمارا آپ کا بھلا ہو جائے گا، ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں نہ نبی کو کوئی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی شان میں یا نبی کی شان میں ہم کچھ بولیں اور ہمارے بولنے کی وجہ سے ان کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح درود شریف کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلوا علیہ تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو،
اور ہم دعا میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے نبی پر. اللہ ہم سے بول رہے ہیں کہ تم ضرور بھیجو، ہم واپس اللہ کو بول رہے ہیں اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے. مثال کے طور پر اب اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اے ایمان والو جب نماز سے وقت آ جائے نماز کے لیے آ جاؤ، تو ہم فوراً وضو کر کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں. ہم جواب میں یہ نہیں کہتے اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا آپ نماز پڑھو، ہم دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے روزے کا حکم دیا روزہ رکھتے ہیں، نماز کا حکم دیا نماز پڑھتے ہیں، طہارت وضو کرنے کا حکم دیا وضو کرتے ہیں طہارت کرتے ہیں. اسی طرح زکات فرض ہو گئی سال گزر گیا زکات میں ہم زکات ادا کرتے ہیں. لیکن جہاں سرکاری دلیل کی آتی ہے وہی الفاظ جو اللہ نے فرمایا واپس ہم وہی چیز بالکل اللہ کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلوا علیہ تم ان کو کہو نبی پر درود بھیجو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود نازل فرمائیے. یعنی یہ سوال جو ہے وہی سوال اللہ کو دوبارہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود کا معنی ہے رحمت، اور رحمت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. رحمتوں کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اے اللہ آپ کے پاس جتنی رحمتیں ہیں یا اللہ ہمارے سرکار نے اور ہمارے پیغمبر نے اور ہمارے آقا نے اتنی محنتیں کی اور اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنا زیادہ دین کی طرفیں راتوں رات ان کے لیے دعائیں مانگی ہے، راتوں میں گڑگڑائیں آنسو بہائے اور کتنے گھنٹے میں میدان عرفات میں ہاتھوں میں بلند کر کے امت کی مغفرت کریے دعائیں مانگی ہے. یہ اس کے ارتقاء یہ ہوتا ہے اے اللہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اے اللہ آپ جتنے رحمتیں ہیں سرکار کو نازل فرما دیجیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن یا اللہ آپ کے دربار میں یہ گزارش کر سکتے ہیں، یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ سرکار علیہ السلام پر رحمتوں کی بارش کو نازل فرمائیے. اس طرح رحمتوں کا جو خزانے کا مالک ہے اسی کو ہم رحمتیں برسانے کے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر دعا کرنے کے لیے حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم کیوں دے رہے ہیں کہ تم درود بھیجو؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے تھے. اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ ایک مرتبہ میرے نبی پر درود بھیجے میں اس کو 10 مرتبہ رحمت بھیجوں گا. اسی لیے حدیث میں آیا جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 گناہ معاف، 10 نیکیوں کا اضافہ، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں اور 10 کام ضرورتوں کے اس کے ہوتے ہیں اور 10 مرتبہ اللہ رحمت کی وجہ سے اس بندے کو دیکھتے ہیں جو سرکار کو درود پڑھنے والا ہے. اس وجہ سے ایمان والوں کو حکم دیا گیا تم درود تم بھیجو تاکہ تمہارے بھیجنے کی وجہ سے تمہارا درود پڑھنے کی وجہ سے میں تمہارے گناہوں کو نہ دیکھوں بلکہ تم پر رحمت کی نظر ڈال سکوں. تو پڑھنے کی درود پڑھنے کا فائدہ مجھے اور آپ کو سرکار کو نہیں ہے. سرکار کو ضرورت نہیں ہمارے درود کی، پڑھنے میں ہمارا فائدہ ہے اور اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی کے ہودوں کے پاس فرشتہ ہوتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا زبان سے جو جملہ تم نکالتے ہو چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو فوراً لکھ دیا جاتا ہے. ایک فرشتہ درود کے مقرر جیسے ہی درود شروع ہوا وہ فوراً اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے یہاں ہمارا درود ختم ہوتا ہے اور وہ روزے نماز پر پہنچ جاتا ہے. تو پہنچ کر کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں جو فلاں کا دیتا ہے اس نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے. کتنی بڑی بات ہے اتنی تیزی کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے ہمارے گھروں سے درود اتنی کثرت سے جائیں، ہماری مسجدوں سے سرکار کا درود اتنی کثرت سے جائیں جتنی کثرت سے ہاتھوں پہ گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ کثرت سے ہمارے بچے ہماری عورتیں ہمارے بڑے ہمارے بوڑھے ہمارے نوجوان کثرت سے درود پڑھتے رہیں تاکہ اللہ کے رحمتیں ہمارے اوپر متوجہ ہوتے رہیں. اللہ کے لیے اس طرح آج کے خطبے میں ہمیں معلوم ہوا نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور آپ کا مرتبہ، آپ کے روح شان، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے اور کیا بیان کر سکتا ہے. بیان کرنے والے بیان کرتے ہوئے عمریں ختم ہوئے، لکھنے والے لکھتے رہے، کتابیں ختم ہو گئے، کتب خانے بھر گئے اور جو ہے کہنے والا کہتے کہتے تھک گیا. لیکن آج تک کوئی یہ نہیں بول سکا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے، میں نے جو بیان کیا ہے، میں نے تقریر کی ہے، اس بیان میں اس لکھنے میں اور اس تقریر میں میں نے سرکار کی شان کا حق ادا کر دیا. کوئی نہیں بول سکتا اور قیامت تک بھی
پیدا نہیں ہوگا جو یہ بیٹھ سکے کہ ویسے سیرت بیان کرنے کا حق ہے میں نے حق ادا کر دیا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقابلہ مرتبہ ہے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا باغت خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر کتنا بڑا ہے کتنا بڑا، شاعر آخر میں تھک کے کہتا ہے باغت خدا بزرگ تمہیں، خدا کے بعد کوئی بزرگ ہے تو آپ ہے، قصہ مختصر بس میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ اس طرح شاعر اپنی عاجزی کا لاغری کا اظہار کرتا ہے۔ حضرات گرامی یہ مبارک مہینہ سیرت کے پڑھنے کا، سیرت کے پڑھنے کا، سننے سنانے کا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ وقت سے پہلے آئیں، پوری سیرت کا بیان الگ الگ جمعے میں جو عنوان کے تحت ہوتا ہے وہ سنیں، جہاں جیسے ہوئے وہاں پر جائیں اور سرکار سے اپنے عرف اور کرم کی محبت کا اظہار فرمائیں۔ ایک اور گزارش ہے آخری میں کہ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام ایسا نہیں چھوڑا جو آپ نے بتایا نہ ہو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ نے بتایا، روزہ رکھنے کا طریقہ آپ نے بتایا، زکات دینے کا طریقہ آپ نے بتایا، شادی بیاہ کرنے کا، نکاح کرنے کا طریقہ آپ نے بتایا، انتقال ہو جائے کفن کیسے کرنا ہے یہ آپ نے بتایا، ساری زندگی کے جتنے مرحلے سب آپ نے بتایا۔ تو کیا میلاد منانے کا طریقہ آپ نے نہیں بتایا؟ جو ہم سڑکوں پر تماشا کرتے ہیں، موسیقی لگاتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، ویڈیو مارتے ہیں، آدمیوں کو ایک پیر پر گول گھماتے ہیں، ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے نہیں سکھایا، ہم کر رہے ہیں۔ یعنی سرکار کی شان میں توحید کی طرح کیا ہے؟ صحابہ کو کہتے ہیں اے صحابہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ عشق اور محبت یہ سڑکوں پر نکل کر تماشے کرنا، ٹریفک جام کر دینا اور پورے محلے میں ڈی جے لگا کر اتنا بجانا معصوم بچوں سے لے کر پورے بیماروں کے دل سے بدیاں نکلے گی۔ اللہ کی ناشنے والوں کو عادت فرما، کیا یہ سرکار کی سنت ہے؟ کیا یہ سرکار کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا ہے؟ اس کی گزارش ہے کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ محبت کا بھی ایک اصول ہے، ہر چیز کے منانے کا ایک اصول اور طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا۔ کوئی ایسا طریقہ جو اسلام کے خلاف ہے یا آپ کی وجہ سے آپ کے مذہب پر انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع ملے، ایسا کام ہرگز مت کیجیے۔ اللہ کے واسطے میلاد ایک مقدس جلوس ہے، بہت مقدس باادب جلوس ہے۔ آپ احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، دل میں احترام کہ میں نبی کے نام پر جا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ جھنڈا لے رہے ہیں نبی کے نام کا، آپ چاند تارا لگا رہے ہیں، آپ گاڑیوں پہ لگا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے لگائی، لیکن اس کو لے کر آپ کوئی ایسی حرکت کریں جس کی وجہ سے بولنے والے رہے ہم بھی کر رہے ہیں میرے کچھ شامل ہو رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہے، بجائے ثواب کے عذاب ملے گا، گناہ ملے گا اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا عذاب اور وبال ہمارے اوپر آئے گا۔ اس لیے کوئی ایسا کام میلاد کے نام پر نہ کریں۔ جو ہمارے علماء، جو ہمارے مفتیان اکرام، جو ہمارے بڑے ہیں، جو طور طریقہ وہ بتائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ہم کسی کو اپنا لیڈر مانیں۔ جس کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا شیطان اس کا لیڈر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو نیچے لگانے والے کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، وہ جو میوزک بجانے والا ہے اس کا لیڈر شیطان ہوتا ہے۔ تو میلاد اور میوزک کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ آپ غور سے فرمائیے میلاد کا میوزک سے کیا تعلق ہے؟ سیرت کا میوزک سے، ڈانس سے کیا تعلق ہے؟ ڈی جے اور میلاد کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو کہاں سے گھسا دیے؟ تو شیطان نے یہ سوچا کہ وہ میلاد کے نام پر ثواب کما رہے ہیں، کیوں نہ ان کو ثواب گناہ کی چیز کو ثواب بنا کر پیش کیا جائے اور عبرت کے سمجھ میں بڑا اچھا کام کریں۔ اس لیے ایسا کام ہرگز مت کیجیے جو بجائے اللہ کی محبت کے غضب کا، غصے کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں گزارش ہے مسجد اعلیٰ کا بالکل تعاون کریں۔ انشاءاللہ آنے والے مغرب 25 تاریخ کے لیے ہماری اس مسجد میں سیرت طیبہ کے عنوان سے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد سیرت طیبہ کے عنوان سے جلسہ کیا جائے گا اور وقت پر جلسہ شروع ہوگا، مختصر سے جلسہ ہوگا۔ عشاء کی نماز 9 بجے ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے منگل کے دن 25 تاریخ کو عشاء کی نماز یہاں پر ادا کیجیے اور جلسے میں شرکت کر کے نبی کی محبت کا ثبوت پیش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام سے واضحانہ عشق و محبت کرنے اور آپ کی سنتوں پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ